السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہاں جی، تو آج جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیٹ از اباؤٹ سیلف لو. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے جب آپ کو چاروں طرف لوگ بہت بولتے ہیں کہ آپ میں یہ پرابلم، دیکھیں لوگوں کا کام ہے آپ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا. وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، وہ آپ ہی کو دیکھیں گے، آپ ہی کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ تم ایسی ہو، تم ویسی ہو، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں وہ نہیں آتا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سیلف اسٹیم بہت لو ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو فیل ہوتا ہے میں کوئی کام نہیں کر سکتی، آپ کو فیل ہوتا ہے مجھے یہ بھی نہیں آتا، مجھے وہ بھی نہیں آتا، میں یہ بھی نہیں کر سکتی، اور پھر سارا دن آپ اس میں کڑنے میں لگ جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے پھر اپنی آپ سے محبت نہیں رہتی. اور یاد رکھیے جب تک آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کریں گے آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی کام اچھے سے کر ہی نہیں سکتے. تو آج میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گی جس کو کرنے کے بعد آپ کو آپ کا سیلف اسٹیم بوسٹ ہوگا، آپ اپنے آپ سے زیادہ محبت کریں گے، اپنے آپ کو زیادہ فرسٹ پرائیورٹی رکھیں گے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. The first point is accept your flaws. ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ہمیں بولتا ہے یا ہم میں کوئی خامی ہوتی ہے، ہم اس چیز کی ٹینشن میں ہی لگے رہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میں کر نہیں سکتی، یا میں اس طرح ہوں نہیں، اور لوگ مجھے اس طرح بولتے ہیں. اگر آپ میں کوئی خامی ہے بلیو می اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں جی مجھ میں یہ پرابلم ہے اور میں اس کو بیٹر بناؤں گی. اور بلیو می اس پہ جب آپ اپنا کام کرنا شروع کریں گی، جیسے کوئی بھی پرابلم ہے آپ کے ساتھ، آپ سلو کام کرتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز مطلب ہر انسان پرفیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ میں کوئی نہ کوئی کمی رکھی ہوتی ہے. تو اپنی کمیوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. تب بلیو می یو ول فال ان لو وتھ یور سیلف کہ ہاں جی یہ چیز مجھ پہ ہے، اس کو اب میں ٹھیک کروں گی اینڈ آئی ول پروو ایوری ون رانگ کہ میں اس کو ختم کر سکتی ہوں، اس کمی کو اپنے آپ میں. ہم ہوتا کیا ہے کسی نے آپ کو کچھ بول دیا، آپ اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا جی مجھے فلاں نے کہا کہ تم موٹی ہو تو اب میں موٹی بس دماغ میں رکھتی رہوں گی میں موٹی ہوں. یا کسی نے مجھے کہا کہ تمہیں کھانا نہیں بنانا آتا تو میں اس کو نہیں، آپ اس کمی کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے بعد اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. سو بلیو می یو ول فیل سو گڈ، یو ول لو یور سیلف. پوائنٹ نمبر 2 از اون یور ڈیسیجنس. ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمس ہم بہت سارے ایسے ڈیسیجن لیتے ہیں جو کہ ہمارے فیور میں نہیں ہوتے، دوسروں کے فیور میں ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ اس لیے لینے پڑتے ہیں کہ ہمیں ہوتا ہے کہ چلو دوسرے کو ہم خوش کر دیں گے. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ کسی کو کبھی خوش نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھیں، سب سے پہلے اپنی خوشی کو رکھیں، اپنے سکون کو سامنے رکھیں. اور جب بھی کبھی کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہو، وہ کسی بھی قسم کا ہو، گھر کے معاملے ہوں، آفس کے معاملے ہوں، کسی بھی قسم کے ہوں، اس میں سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے کوشچن کریں کہ کیا مجھے یہ ڈیسیجن لینا چاہیے؟ کیا اسے لینے کے بعد میری زندگی میں سکون ہوگا، یا اسے کر لینے کے بعد مجھے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ اور اگر ان سب کا آنسر نو آتا ہے نا تو پلیز اس کو ڈیسیجن کو ادھر ہی ٹاٹا بائے بائے کر دیں کہ نہیں، آئی کین ناٹ ڈو دس. اپنے پیس آف مائنڈ کو سب سے پہلے رکھیں، اپنے آپ کو، اپنے سکون کو سب سے پہلے رکھیں، پھر دنیا کے بارے میں سوچنا شروع کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں اور اپنے پیس آف مائنڈ کے بارے میں نہیں سوچتے. اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم چڑچڑے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کیوں کر دیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھیں اور اپنا جو ڈیسیجن لیتے ہیں نا اپنے پیس آف مائنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے لیں، اور پھر اس کے بعد اس پہ ڈٹے رہیں، اون کریں اپنے ڈیسیجن کو. نیکسٹ پوائنٹ از اوائڈ ٹاکسک پیپل. اب یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، یہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے 1-2 دفعہ شیئر کیا، بٹ یہ جو آج میں ٹاکسک پیپل آپ کو بتا رہی ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہوتے ہمارے دوست ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ دوست نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں دنیا کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی کوئی بیسٹ فرینڈ ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی کزن ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی بہن ہو سکتی ہے،
جو لگنے میں تو وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہوگی، وہ آپ کو لگے گا اس سے زیادہ بڑی خیر خواہ ہے ہی نہیں، بٹ آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں ہر ایک کے خلاف بھڑکا رہی ہوتی ہے، اور یہ بندی ہمیں یا یہ بندہ جو بھی ہے یہ ہمیں دوسروں کے خلاف بھڑکا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، اور آپ کی اس سے لڑائیاں کروا دیتا ہے۔ تو اس ٹائپ کے ٹاکسک لوگ، جو کہ جس کو ہم نارمل زبان میں آستین کا سانپ بھی بول سکتے ہیں، کہ جو ہمارے بالکل سامنے بڑے میٹھے بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے سے مخلص نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو پلیز، ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں، کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی آپ کے نہیں ہوں گے۔ فورتھ پوائنٹ از آلویز بی ود دوست ہو اپلفٹ یو۔ ایسے لوگ جن سے بات کرنے کے بعد آپ اپنی ٹینشن بھول جائیں، جو آپ کو بوسٹ کریں، آپ کو انرجی دیں، جو آپ کو کہیں کہ ہاں یو کین ڈو اٹ، آپ کو نا ہر دفعہ پازیٹیو آپ رکھیں۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں لائف میں، آپ کی امی ہیں، آپ کی فرینڈس ہیں، دیکھیں ہر طرح کے 5 fingers آر ناٹ ایکول، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ مخلص ہے اور یہ مخلص نہیں ہے۔ اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ آپ کو تھوڑے عرصے میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ آپ سے صرف دکھاوا کرتے ہیں، ان سے دور رہیں۔ تو مخلص لوگ جو آپ کو اپلفٹ کریں، جو آپ کو بوسٹ دیں، جو آپ کا دل خوش رکھیں، آپ کبھی بھی ٹینشن میں ہو آپ ان سے بات کریں تو آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ میں تیرے سے بات کر رہی ہوں، آپ کو مخلصی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ میرے لیے دل میں کتنی محبت رکھتا ہے۔ سو ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی میں اچھے ٹرمز رکھیں، ان کے ساتھ اپنے ٹرمز خراب مت کریں، نہ ختم کریں، کیونکہ ایسے لوگ نا بہت ریئر آپ کو ملتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے بھی بہت کم ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے نا سرکل میں رکھیں جو آپ کو بوسٹ کریں، جو آپ کو اچھی انرجیز دیں۔ پوائنٹ نمبر 5 از آلویز ڈو دا تھنگس دیٹ میکس یو ہیپی۔ دیکھیے میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں۔ میری فیملی میں نا میری جو دادی تھی، ان کو وہ بہت اپنا خیال رکھتی تھی۔ میں نے آج تک کسی بھی ایجڈ عورت کو اس ایج میں، لائک شی واز 80 اینڈ 80 ایئرس پلس، تو ان کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ رات کو صاف ستھرا منہ ہاتھ دھونے کے بعد رات کو کریم لگا کے، بالوں کو چٹیاں بنا کے، پھر ان کو ٹائی کر کے، شفون کے دوپٹے میں اپنے بالوں کو اچھی طرح سے ٹائی کر کے بند کر کے سوتی تھی۔ میں نے یہ چیز نا اپنی فیملی میں دیکھی ہے، پھر میری دادی کے بعد میں نے اپنی پھوپھیوں کو دیکھا، میری بہت سی کزنز میرا ولاگ دیکھتی ہیں، دے ایگری۔ تو وہ چیز نا مجھے انہیریٹنس میں ملی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میں سارے کاموں سے فارغ ہو جاتی ہوں، میں اچھا سا منہ ہاتھ دھوتی ہوں، میں اپنے ہاتھ پیروں پہ کریم لگاتی ہوں، سردیوں میں ساکس پہن لیتی ہوں، ونٹرز میں آپ مجھے مارننگ میں بھی دیکھیں کیونکہ پیر پھٹتے ہیں، ایک تو مجھے سردی لگتی ہے، دوسرا یہ میں بہت تھوپتی ہوں کریمز اپنے پیروں پہ، تب میں ساکس پہن کے بیٹھ جاتی ہوں۔ تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس پہ بھی لوگ آپ کو ٹوکیں گے کہ جی آپ کے پاس تو بہت ٹائم ہے، آپ تو اپنا اس طرح خیال، دیکھیے خیال سب رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی نیچر میں ہونا چاہیے، تو وہ کرنا چاہیے جو آپ کو خوشی دے۔ لوگوں کے کہنے پہ پلیز مت چلا کریں۔ میں بالکل لوگوں پہلے سنتی تھی، اینڈ دین آئی واز لائک میری لائف ہے، میری مرضی ہے، میں جو بھی کروں، میں جو بھی پہنوں، میں جس طرح سے بھی اپنے ہاتھوں پیروں کو رکھوں۔ میں پہلے نیل پالش لگاتی تھی بہت زیادہ، مجھے اتنا کرٹیسزم ملتا تھا، ابھی بھی جیسے جب میرے اب لائک آئی ایم ہیونگ مائی ڈیز، میں نیل پالش اس لیے لگا لیتی ہوں کیونکہ چلو مجھے چھوٹ ملی ہوئی ہے، میں 5-6 دن نیل پالش لگا لوں گی، اس پہ بھی نا ساری سال کی ویڈیو پہ کوئی نہیں بولتا، اس ویڈیو پہ آپ کی نماز ہو جاتی ہے، آپ نماز پڑھ لیتی ہیں، اتنے بڑے نیلز میں پڑھ لیتی ہیں۔ دیکھیے یہ سب بہت ہے، اینڈ ڈو یو تھنک میں ایک کان سے سنتی ہوں، اگر آپ لوگ سن بھی رہے ہیں جو کرٹکس ہیں، میں دوسرے سے نکال دیتی ہوں، کیونکہ آئی لو مائی سیلف، آئی لو مائی ہینڈس، آئی لو مائی فیٹ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر دیے، بہت بڑی بات ہے، اور ان کو صاف ستھرا رکھنا، کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا، اپنا خیال رکھنا، اس میں کوئی برائی نہیں، اور مجھے خوشی فیل ہوتی ہے جب میں اپنا خیال رکھتی ہوں۔ تو جیسے میرا گھر ہے، جیسے میرے بچے ہیں، اسی طرح میں خود بھی انسان ہوں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے اپنا خیال رکھنا، تو وہ کرنا چاہیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، کسی کی بات پہ کان نہیں دھرنے چاہیے۔ اب ایک سے سن کے دوسرے سے نکال دے، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے کمرے کو ڈیکوریٹ کرنا ایکسٹرا آرڈنری، ڈونٹ لسن ٹو دا پیپل۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے ڈرائیو کرنا، ڈرائیو پہ چلے جائیں، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے بیکنگ کرنا، بیکنگ کریں، وہ کریں جو چیز آپ کو خوشی اور سیٹسفیکشن دے۔ آلویز ڈو the things which gives you the happiness۔ خوشی کی طرف جایا کریں، ڈپریشن کی طرف مت جایا کریں۔ لوگوں کا کام ہے آپ کو ڈپریس کرنا، تو وہ کام کریں جس میں آپ خوش ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ از forgive yourself۔ ہم بعض اوقات جیسے
مے بی بہت سے مرد حضرات بھی دیکھ رہے ہوں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہوں، اگر کبھی زندگی میں کوئی ڈیسیژن لیا اور اس میں آپ کو نقصان ہوا تو اس کے بعد ہم زندگی بھر اپنے آپ کو اس چیز میں کوستے رہتے ہیں، اس ٹراما سے ہی نہیں نکلتے کہ اچھا جی فلاں ٹائم پہ نا میں نے جیسے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا تھا فرض کر لیں اور وہ سکسیسفل نہیں ہوا تو ابھی تو میں زندگی بھر کوئی بزنس ہی نہیں کر سکتی کیونکہ آئی ایم اے فیلئر، آئی کانٹ ڈو دس. یاد رکھیں وہ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصیب میں وہ چیز اچھی رکھی ہی نہ ہو، تو وہ آپ کے نصیب میں تھی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے سائڈ لائن کر دی. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کبھی زندگی میں کوئی چیز کر ہی نہیں سکتے. سو پلیز فوکس آن یور تھنگس. اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں. جب آپ اپنے آپ کو معاف کریں گے تو آپ کو ہوگا کہ نہیں آئی ایم ورتھ اٹ، میں اس قابل ہوں، میں اور کچھ کر سکتی ہوں، میں زندگی میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. میں جیسے میری ایک فرینڈ تھی، اس نے اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ جا کے ایک سبجیکٹ رکھا تھا، آئی ڈونٹ ریمبر اکنامکس تھا اور اسٹیٹس تھا، آئی ڈونٹ ریمبر. اس کے پیرنٹس چاہتے تھے کہ وہ سائنس سبجیکٹ لے لیکن اس نے آرٹس لے لیا تھا. اینڈ سیریسلی وہ جب اس نے اس میں اچھا نہیں اسکور کیا فرسٹ ایئر میں، وہ اپنے آپ کو کرس کرتی رہتی تھی، نہیں میں پڑھ نہیں سکتی، میرے پیرنٹس نے صحیح کہا تھا مجھے سائنس. میں نے اس کو ایک دن کہا لیکن اٹ از اے لانگ اگو، بہت پرانی بات ہے. میں نے اسے کہا کہ بھائی جب تم سائنس پڑھ سکتی تھی آگے، تو اس نے کہا نہیں مجھے تو میں نے کہا یہ تو تم چلو مارکس کم آ گئے نا تو فیل ہو جاتی. سو پھر یہ تھا کہ نیکسٹ ایئر شی اسٹارٹیڈ اسٹڈنگ آن اٹ اور اتنا اچھا اس نے رزلٹ دیا. دا تھنگ از آپ جب یہ چیز اپنے مائنڈ میں لے کر آتے ہیں نا میں نہیں کر سکتی اور اپنے آپ کو معافی نہیں کرتے اس چیز کے لیے، تو اس طرح کرنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے. اپنی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں اور موو آن کریں. نیکسٹ پوائنٹ از بلیو ان یور سیلف. دیکھیں جب آپ کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہوگا، جب آپ کو اپنے آپ سے محبت نہیں ہوگی تو آپ کو بہت سی چیزوں میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں کروں گی، یہ نہیں کر سکتی، میں اچھی ماں نہیں ہوں. مجھے اس طرح کے میسیجز بھی آتے ہیں، میرے ہسبینڈ ملک سے باہر ہیں، میں ادھر ہوں، مجھے لگتا ہے میں اچھی ماں نہیں ہوں. اپنے آپ پہ یقین کرنا سیکھیں. آپ بہت اچھی ماں ہیں، آپ بہت بہادر ماں ہیں کہ جن کے ہسبینڈ ملک سے باہر رہ رہے ہیں اور وہ اب بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہیں ایز اے مدر اینڈ ایز اے فادر بوتھ. میں رہی ہوں، مجھے پتا ہے کتنا ٹف ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے ہسبینڈ ملک سے باہر ہوتے ہیں اور آپ پورا سال اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں. اینڈ میرے بچے بالکل چھوٹے چھوٹے سے تھے. ایک بیٹا میرا شاید 3 میں تھا، بیٹی میری 2 میں تھی اور میں بالکل آل الون ان کے ساتھ رہتی تھی، ان کو پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی. بٹ آئی یوز ٹو فیل گڈ، آئی بلیوڈ ان مائی سیلف کہ میں یہ سارے کا اب سب کچھ کر سکتی ہوں. اگر ہسبینڈ ہے بھی ساتھ، اگر نہیں بھی ہے تو میں یہ سارے کام کروں گی. اللہ تعالیٰ ہسبینڈس کو زندگی دے. دا تھنگ از کہ وہ آپ ہی کے لیے خوار ہو رہے ہوتے ہیں، باہر جا کے نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ میں یہ کر نہیں سکتی. آپ کو اپنے آپ پہ بلیو کرنا ہوگا کہ میں یہ سارے کام کر سکتی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا بنایا ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہمت بھی دیتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بہت اچھے طریقے سے پالیں. سو یو آل آر ویری گڈ مدرس. چاہے آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں یا چاہے نہیں رہ رہے، آپ کو صرف اپنے آپ پہ یقین رکھنا ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں. نیکسٹ پوائنٹ از بی کائنڈ. بی کائنڈ مطلب لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں. یہ سارے ایسے اسلامک پوائنٹس ہیں جو کہ ہماری دین میں ہیں. لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، لوگوں کے درگزر کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں. سیریسلی آپ ایک دن نہ یہ سوچیں کہ آج ہر صبح میری جو ڈائری ہے میں اس میں ایک بہت اچھا کوٹ لکھتی ہوں کہ آج میں نے یہ کرنا ہے یا یہ چیز پازیٹیو لکھا کریں اپنی ڈائری کے اوپر. میں اپنی ڈائری روٹین شیئر کروں گی آپ لوگ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے کہا تھا، تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ ہاؤ آئی رائٹ مائی ڈائری. تو اس میں نا آپ یہ لکھیں کہ آج میں نے نا اگر میرے گھر کی جیسے کسی نے اس دن مجھے کہا تھا کہ میری میڈ مجھے بہت تنگ کرتی ہے. آج لکھیں کہ آج میں نے اپنی میڈ کی جو ہے وہ 10 غلطیاں معاف کر دیں گی. اب 10 غلطیاں تو وہ ایک دن میں کرے گی بھی نہیں نا. تو آپ سیریسلی جب آپ اس کی ایک غلطی معاف کریں گے، دوسری کریں گے، تیسری کریں گے، چوتھی کریں گے، اس وقت تک وہ اپنا کام کمپلیٹ کر کے چلی جائے گی. جب آپ اس سے صلہ رحمی سے بات کریں گے نا، بلیو می وہ آپ کے گھر کو اپنے گھر کی طرح سمجھ کے اس میں کام کرے گی. اس کو ایسے سمجھے گی کہ یہ میرا گھر ہے اور باجی دیکھیں مجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہے. میں نے بہت سی خواتین کو دیکھا ہے وہ اپنی میڈس کے سر پہ کھڑے ہو کے کام کرواتی ہیں. میری یہ بالکل عادت نہیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. مجھے ہوتا ہے کہ ٹرسٹ دا پرسن. اس کو ٹرسٹ کریں، اس کو کہیں کہ یہ کچن ہے، یہ میرا گھر ہے، اس کو آپ نے اس طرح سے صاف کرنا ہے.
اور اس کے بعد نا آپ چھوڑ دیں اس پہ. اگر نیکسٹ ڈے وہ صحیح نہیں کر رہی نا تو آپ اس کو بڑے پیار سے کہیں کہ تم نے یہ جگہ صاف نہیں کی تھی, اس کو صاف کر دو. اگر آپ اس کے سر پہ کھڑے رہیں گے اور اس کے سر پہ کھڑے ہو کے کام کروائیں گے نا تو وہ پھر آپ کے نا جیسے آپ کے بولنے کے محتاج ہوتے ہیں کہ آپ بولیں گی تو کریں گے, نہیں بولیں گی تو نہیں کریں گے. تو ان کو ہینڈل کریں, پیار سے کریں, ان کو بھی انسان سمجھیں. وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں کیا کھلا پلا کے ان کو اسکول بھجوا دیتے ہیں, پھر آتے ہیں آپ کے گھر کی صفائیاں کرتے ہیں, پھر پتہ نہیں اور کتنے گھروں میں جاتے ہیں, تو کتنے تھکتے ہوں گے نا. ہم تو اتنا وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. تو صلہ رحمی سے بلیو می آپ کو اتنی دلی سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں نے کسی کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھا, آج میں نے یہ بہت اچھا کام کیا, آج میں نے اس کو ڈانٹا نہیں ہے, آج میں نے یہ سارے اچھے کام کیے, تو آپ کو بلیو می یو ول فیل سو گڈ. آپ کو اتنا اچھا فیل ہوگا کیونکہ آپ اپنے پرسنل سارے گرجز کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان پروف تب ہی کر سکتے ہیں. اگر آپ اندر سے اچھے ہیں تو باہر بھی آپ کو اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ اندر سے دل میں لوگوں کے لیے رحم رکھتے ہیں تو باہر بھی آپ کو لوگوں کو رحم دکھائیں گے. تبھی آپ کو نا ایک سیٹسفیکشن ہوگی, تبھی آپ دلی خوش ہوں گے, تبھی آپ اچھے لوگوں میں اچھے لائک اپنے آپ سے آپ کو ہوگا کہ نہیں ٹوڈے آئی ڈیڈ دس اینڈ دس واز ویری گڈ, سو آئی ایم سو ہیپی ود مائی سیلف. تو اس میں کیا ہے, آپ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں گے اینڈ یو ول فیل سو گڈ. لاسٹ پوائنٹ از امیج یور آئیڈیل سیلف. دیکھیں ہم لوگوں نے بچپن میں بہت سے خواب دیکھے ہوتے ہیں, میں بڑے ہو کے یہ کروں گی, میں فلاں کروں گی, میں اس طرح سے کروں گی, لائک بہت سی چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں نا, لیکن پھر وہ نہیں ہوتی. اگر آپ نے اپنے آپ کے لیے ایک سیلف رسپیکٹ ہے, اپنے لیے سیلف کیئر ہے, تو اپنے آپ کو نا اس ایک بیسٹ پوائنٹ پہ رکھ کے ہر وقت سوچا کریں کہ میں اتنی اچھی ہوں, میں اتنا اچھا پروڈیوس کر سکتی ہوں, میں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں گی, میں اپنے گھر کو اچھا رکھوں گی, میں اپنے آپ کو اچھا رکھوں گی, میں اپنے بچوں کو اچھا رکھوں گی. یہ ساری چیزیں جب بار بار آپ امیجن کرتے ہیں, بار بار سوچتے ہیں نا, تب امپلیمنٹ ہوتی ہے. ایسے منہ زبانی بولنے سے نہیں ہو جاتی. آپ اپنے لوگوں کے سامنے بولنا شروع, اپنے آپ پہ وہ چیز امیجن کریں, امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. بلیو می آپ کو اتنی دلی سیٹسفیکشن ہوگی, آپ کو فیل ہوگا کہ آئی ایم اے گڈ پرسن, آئی ایم اے گڈ پرسن. جب آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے نا کہ آئی ایم اے گڈ پرسن, تب آپ اچھے کام کرتے ہیں, اور اس سے جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا وہ آپ کی مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ کے لیے نا بہت ضروری ہے. آپ سٹریس میں نہیں رہتے, آپ پریشان نہیں ہوتے. دیکھیے سٹریس ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو گھن کی طرح کھاتی ہے, جیسے دیمک کھا رہی ہوتی ہے نا ایک دیوار کو, اس طرح کھا رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ ساری چیزوں کو نا پازیٹیوٹی اپنے اندر جمع کرتے رہیں گے, ڈیلی 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 کہتے ہیں نا ایک ڈوز دیتے رہیں گے اپنے آپ کو, بلیو می یو ول فیل سو گڈ. You will feel so good about yourself. You will feel so like وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو بہت اچھا اعلیٰ درجے پہ سمجھنے, مطلب غرور نہیں, یہ سمجھنا آج میں نے اس کی ہیلپ کی, آئی ایم اے گڈ پرسن. آج میں نے اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹا, آئی ایم اے گڈ پرسن. آج میں نے فلاں چیز کا اسٹریس نہیں لیا, آئی ایم اے گڈ پرسن. آپ جب اس طرح اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں گے نا, تکبر نہیں, مینس سیلف پریزنگ بھی نہیں, پریکٹیکل. سو آئی ہوپ آج جو میں نے آپ لوگوں کو یہ 9 پوائنٹس بنائے ہیں, آپ بتائیں آپ لوگوں کو بہت ہیلپ کی ہوگی, اور آپ لوگ مجھے فیڈ بیک ضرور دیں گے. الحمدللہ یو آر گیونگ می دا گڈ فیڈ بیک, آئی فیل سو گڈ. اینڈ یہ جو بیک گراؤنڈ میں تھا, میں اپنی امی کے ساتھ جو ہے نا یہ کپڑے شپڑے اپنے سارے دیکھ رہی تھی. اصل میں میری امی آئی ہیں, میرے بھائی کی اب شادی ہونے والی ہے, سون آئی ول بی شاپنگ اینڈ آل دیٹ. ابھی بھی میں شاپنگ کر کے آئی تھی. یہ تو خیر میں اپنی امی کو اپنے ونٹر کے کپڑے دکھا رہی تھی کہ میں جب آؤں گی تو میں یہ کپڑے لے آؤں گی اپنے ساتھ. اور بیچ میں نے بریانی بھی بنائی تھی, دہی پھلکی بھی بنائی تھی. سو خیر یہ کہ بیک گراؤنڈ میں تو یو واچ مائی ولاگس, اینڈ یہ ہے کہ میری امی کے لیے بہت سا پیار بھیجا تھا آپ لوگوں نے, تھینک یو سو مچ. اتنے سلام بھیجے تھے میری امی کے لیے, وہ سارے میں نے ان تک پہنچا دیے. اینڈ ہوپ آپ لوگ مجھے اسی طرح پیار کرتے رہیں گے, اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ اسی طرح میری کیئر کرتے رہیں گے. اینڈ میں اپنی دل سے کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کی جتنی بھی لائک اف مائی ورڈز آر ہیلنگ یو آل, تو میں اتنی کوشش کروں گی, اس سے کئی زیادہ کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو میرے ولاگ سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. سو یہ تھا میرا آج کا ولاگ, امید ہے پسند آیا ہوگا. پسند آتا ہے تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اینڈ شیئر کیجیے ود یور فرینڈز اینڈ فیملی, اینڈ سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ ٹمارو. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.